نعرہ لگنا ہے تو فرشتے بدر بھی آ گئے، احد بھی آ گئے، خندق بھی آ گئے، حنین بھی آ گئے. یہی نعرہ لگنا ہے. ایم ایم عالم بھی ویکھیا 1400 سال تو بعد 5 جہاز ڈائے جی انہیں 1 منٹ ایم ایم عالم 5 جہاز ڈائے. تو انہیں بعد 1978 جدوں گیا نا تو کراچی یونیورسٹی خطاب کرنے لگیا تو نوجوان منڈیا نے کال یونیورسٹی منڈیا کیا انہیں کہا جناب ہے کیوں ہو سکتا تسی ایک جہاز 5 جہاز 1 منٹ سٹے 30 سیکنڈ انہیں 4 سٹے. ایک نسیا میں جب گڑ بن گیا انہیں ویکھیا تو نسیا جی شیطان بدر چو نسیا وہ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون. انہیں کہا کتنے سی تو سانو دھکا لے کے لے آیا ہن کی ہویا؟ انہیں کہا توبہ کرو جو میں ویکھ رہا تو ہمیں نہیں پتا جو جبریل بھی آ گیا میکائیل بھی آ گیا اسرائیل بھی آ گیا. ہاں جی توجہ ایک جہاز نٹھیا نا اس شیطان دی طرح جدوں نے ویکھیا جی کہو جی انی اخاف اللہ اتنے کہنے لگا میں اللہ کو بڑا ڈر لگنا. جب جبریل نو آندا ویکھ کے کہنے لگا ڈر لگ رہا رب کو. پہلے چھک کے لے آیا سی انہوں ڈر کے کہندا چلو میں تواڈے نال ہاں. جدوں فرشتے اترتے ویکھے پھر نسیا سب تو پہلے بدر اتنے بھی. جدوں جہاز نسیا نا تو ایم ایم عالم پھر وہ پیچھے جہاز لا دیتا 4 تا 30 سیکنڈ سوتے وہ پیچھے جدوں جہاز لگیا تو انہوں جناب انہوں 5ویں نو سٹ دیتا 1 منٹ. منڈیا نے کہا جھوٹ مارنا تو بھائی 1 منٹ 5 جہاز جنگی بندہ سٹ سکنا. ایم ایم عالم اور تیری قبر تے بھی لکھا سلام. اور شیرا تو گل تک اے نہیں نہ کیتا میں بڑا تجربہ کار سی تے صحابہ انجے کہنے سن تجربہ شجربہ کوئی نہیں گل وچ ہو رہے. ایم ایم عالم یہ نہیں کیا میں بڑا مہارت سی میں بڑی تربیت لئی سی تے بڑی انہیں کہا گل وچ ہو رہے. انہیں کہا کی گل ہے؟ انہیں کہا جب میں جہاز لے کے اتر ٹریا تے میں اپنی اکھ نال ویکھیا اللہ دے فرشتے آ رہے تیری نگاہ ناز دونوں. لوگ کہتے ہیں چھوٹی ویڈیو بناؤ. اب آپ خود سن لیں کہ خادم قادیانی یہ بینچود کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بدر کے بعد غزوہ بدر کے بعد جو صحابہ کی مدد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابین کی مدد ملائک نے کی تھی بے شک کی تھی. اس کے بعد صرف 1400 سال خود کہہ رہا ہے 1400 سال کے بعد اگر کسی کی مدد کی ہے ملائکہ نے فرشتوں نے تو وہ ایم ایم عالم ہے. ظاہری بات ہے کہ میرا یہ شک مزید پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ شخص بھی بنیادی طور پر قادیانی فیملی میں پیدا ہوا لیکن قادیانیوں نے شروع سے ہی اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کے مدرسے میں ڈال کر ایک مسلمان کی حیثیت سے یا سنی مسلمان کی حیثیت سے ایک عالم دین کی شہرت دی. تو یہ ان کے ہمیشہ دورس منصوبہ بندی ہوتی ہے قادیانیوں کی. اب سب جانتے ہیں کہ ایم ایم عالم جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا وہ قادیانی تھا جس کا ظاہر ہے میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ سن 1970 کی دہائی میں ہی اس کے بارے میں یہی شنید تھی کہ یہ قادیانی ہے. لیکن اس کے باوجود خیر یہ تو ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ یقیناً جس طریقے سے یہ اس کو یہ شان بیان کر رہا ہے اس کی قادیانی پائلٹ ایم ایم عالم کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جان بوجھ کر کہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک قادیانی کی مدد جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں. اصل ہدف تو یہ ہے اس کا بینچود کا. تو یہ دعویٰ جو ہے یہ کس کا ہے؟ یہ مرزا غلام قادیانی کا ہے. اس کی کتابوں میں جائیں ان کے مبلغین کی باتیں سنیں وہ کہتے ہیں جی ہماری خدائی جماعت ہے اور خدا کے حکم سے فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی. میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں اس کا یہ بیان سنیں تو جو تحریک لبیک کے ہیں اگر وہ حلالی ہیں اور اسلام سے ان کی محبت ہے تو ان کے پاس اب 2 راستے ہیں صرف 2 راستے. یا تو وہ ایم ایم عالم کو مسلمان ثابت کریں اور ثابت کریں کہ واقعی فرشتے اس کی مدد کے لیے آئے تھے. دیکھیے
آج کی نسل کو نہیں معلوم، جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو جتنے بھی قادیانی فوجی افسر تھے نا، ان کے واقعات میں قادیانیوں نے یا جی ایچ کیو دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان نے یہ چیز بتائی ہے کہ جناب فرشتے آئے، کسی نے سبز چولا پہنا ہوا تھا، اپنے چولے سے بمب کو جو ہے کیچ کر لیا، اور کسی نے توپوں کا رخ موڑ دیا، یہ سارے فرشتے تھے۔ اور آپ عمیق وہ کیا کہتے ہیں تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 65 کی جنگ کو قادیانی اپنے نام کرتے ہیں۔ میں نے اس کا وہ بیانیہ بھی دیا ہوا ہے، ساری چیزیں کھول کھول کے بتائی ہوئی ہیں۔ 65 کی وار میں زیادہ تر جو بھی تغمے وغیرہ اور جن کی شانیں بیان کی وہ سبھی کے سب مرزئی تھے۔ تو یہ جی ایک ہی سلسلے کا تسلسل ہے کہ یہ قادیانی جماعت ڈائریکٹ ایسی باتیں کرے یا ایسی باتیں خادم قادیان وغیرہ ان بغیرتوں کے ذریعے کروا دیں۔ بہرحال بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں پھر یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ قادیانی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ یہ تحریک لبیک والے وہ یہ ثابت کریں کہ واقعی ایم عالم مسلمان تھا، اور 1400 سال کے بعد اگر کسی کی مدد کی ہے فرشتوں نے صحابہ کے بعد، یعنی ایک قادیانی کو اور اس بینچود حرام زادے گشتی کے پتر حرامی نسل نے خادم قادیان نے پہلے یہ جان کر کہ وہ جو ہے باجوہ قادیانی ہے، لیکن اس حرام زادے نے اس کو بھی صحابہ کی صاحب میں کھڑا کیا تھا، اور اب ایک ایم عالم کو بھی صحابہ کی صاحب میں کھڑا کر رہا کہ صحابہ کی مدد 1400 سال کے بعد ایک مرزئی کی مدد کی۔ اور یہی تو چیز قادیانی بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی اصل مسلمان ہیں۔ ارے اصل مسلمان کی تو فرشتے مدد کریں گے، یہی تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ صحابہ اصل مسلمان تھے، فرشتوں نے ان کی مدد کی۔ اور اب یہ ماچوت کیا کہہ رہا ہے کہ ایم عالم کی مدد 1400 سال کے بعد اگر فرشتوں نے مدد کی ہے تو ایم عالم کی ہے۔ بہرحال سوچیں سمجھیں، یہ دیکھیں ایم عالم کی تصاویر، منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ لگا رہا ہوں کہ یہ وہاں مرزئیوں کا، میں نے سارے حوالے دیے ہیں کہ اس کا دادا والد یہ سب کے سب قادیانی تھے، اور یہ کٹر قادیانی ہے۔ تو وہ سارے ریفرنسز میں دے چکا ہوں ایم عالم کے خاندان کے بارے میں۔ اور ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس میں بھی آفیسر طبقہ زیادہ تر قادیانیوں کا ہے۔ خیر یہ بارخواہ ایک بات سمجھانے سے یہ لوگ تو پاکستان کی عوام سمجھتی بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیے آپ تحقیق کر کے دیکھیں، پہلے تو یہ ثابت کریں کہ واقعی ایم عالم کی مدد جو ہے وہ 1400 سال کے بعد ملائکہ نے کی تھی۔ پھر یہ بھی ثابت کریں کہ وہ واقعی مسلمان تھا، پھر یہ بھی ثابت کریں کہ واقعی اس نے اتنے کم وقفے میں 5 یا 6 یا پتہ نہیں 20 یا 30 جہاز جو ہے وہ دشمن کے گرا دیے۔ اٹس ناٹ پاسبل۔ لیکن کیونکہ میں ہمیشہ جو کہتا آیا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ قادیانی جتنے بھی افسر ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر یہی دیتے ہیں کہ یہ بہت بہادر ہیں، ان کو فرشتوں کی مدد ہے، یہ عزیز بھٹی ہو گیا، یہ طفیل ہو گیا، یہ راشد مناس ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا۔ یہ سب لوگ جو ہیں خدا کے لیے قوم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتی؟ تو یہ سارے واقعات جھوٹ ہیں، عملی طور پہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی جو فوج کا جی ایچ کیو دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان وہ یہ کہتے ہیں اور ایک قوم خدا کے لیے تم اپنے اللہ نے دماغ کس لیے دیا؟ سوچنے کے لیے دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عزیز بھٹی کو گولہ لگا ٹینک کا، ہیوی ٹینک کا، تو جو جان لیوا ثابت ہوا اس سے پہلے اس نے نماز اور کیا کلمہ شہادت ادا کیا۔ تو کلمہ شہادت صرف وہی لوگ جو ہیں وہ ادا کرتے ہوئے جان دیتے ہیں جو جنتی ہوتے ہیں،
اب ایک مرزئی خاندانی مرزئی اب یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہی اصل مسلمان ہے کہ کلمہ شہادت ادا کرتے ہوئے. پھر میرا سوال یہ تھا کہ اس کے پاس کون تھا جس نے اتنی گرجدار آواز میں اس کا کلمہ سنا؟ اور پھر میں نے پوچھا کہ جناب جی ایچ کیو بتائے، ایکسپلین کرے کہ جب کسی انسان کے باڈی کے اوپر ہیوی ٹینک کا گولا لگے گا تو اس کا انجر پنجر کہاں جا کے گرے گا اور کچھ بچے گا بھی کہ نہیں. اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. انہوں نے بتایا کہ جی جس وقت آپ بھی فوٹو گوگل دیکھ لیں گوگل میجر عزیز بٹی کا نام ٹائپ کریں گے، آپ کو اس کا ہیلمٹ اور کیا ایک گن بھی نظر آ جائے گی کہ جی یہ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، یہ گن ہاتھ میں تھی جب وہ شہید ہوا. شہید یہ کہتے ہیں جب وہ مردار ہوا. تو میرے بھائیوں، ٹینک کا گولا لگا، ہیلمٹ نیا نکور بندوق شائننگ، ایک کہتے ہیں نا پنجابی میں چریٹ تک نہیں آئی ہوئی اس کو جو دلیل ہے کہ یہ سب سٹوریاں ہیں. اوکے، فقط وہ پتہ نہیں کیسے مر گیا، کیا ہوا، تو اب وہ اس کی لمبی کہانی بتا دی کہ جی یہ بندہ ہے جس نے لاہور کا دفاع کیا. خیر اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ قوم نہیں سمجھے گی. نہ یہ ممکن ہے کہ وہ اتنے سیکنڈ میں اس نے اتنے جہاز گرائے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ فرشتے اس قادیانی کی مدد کے لیے آئے. لیکن کیونکہ یہ بے وقوف قوم جو ہے یہ سوچتی نہیں ہے. ایک بینچود جب یہ دعویٰ کر رہا تھا فرشتے آئے 1400 سال کے بعد، تو پوچھنا چاہیے تھا اس بینچود سے، اور تیری بہن تیرے کول کی دلیل ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ فرشتے آئے؟ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ایم عالم کی مدد کے لیے فرشتے آئیں گے. تو عالم دین تو وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث سے باہر نہ نکلے. اور یہ ماہچود، یہ حرام زادہ، یہ مرتد، یہ کیا کہہ رہا ہے اب آپ نے خود سن لیا. تو خیر میں پھر یہی کہتا ہوں، دیکھیے خادم قادیان کو الحمدللہ سب سے پہلے میں نے مرتد کہا تھا. اور اگر کوئی پورے ہند سندھ پوری دنیا میں کوئی اگر حلالی ہے تو وہ بتائے کہ مرزئی کو جو ہے وہ فرشتے مرزئی کی مدد کرنے آگے. ٹھیک ہے، پھر مرے ہوئے مرزئی کی قبر پہ اس پہ رحمت کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کو اتنے بڑے خطاب دینا، کیا یہ قطعی کفر ہے کہ نہیں؟ چلو ماننا اس بہنچود کو اتنا نہیں، اول تو پتہ ہی ہوگا کیونکہ یہ بھی مجھے مرزئی لگتا ہے کہ ہی واز بورن ان اے مرزئی فیملی، ہڈن مرزئی فیملی، تو ریزڈ جو بھی ایٹماسفیئر آف مسلم سنی مسلم اسکالر، دیٹس آل. یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں قادیانی، ہمارے مسلمان ان کو نہیں سمجھ سکتے. میں نے اس کی بیٹی کی بھی کوئی فوٹو دیکھی ہے، وہ اس کا نقاب دیکھ لیں بالکل اسی طرح لگایا ہوا ہے جیسے قادیانی لڑکیاں لگاتی ہیں. خیر دس از ناٹ مائی کنسرن، لیکن میں پھر بھی یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک عالم دین کا کیا کام ہے کہ وہ جو ہے سنی سنائی بات کو آگے کرے. عالم دین جو ہے وہ اس کی بات سے یا تو اصلاح ہوتی ہے لوگوں کے عقیدے کی، یا گمراہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے فالوورز جو ہیں وہ اندھا دھند اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اور یہ ماچود لاکھوں کے مجمع کے سامنے ایک مرزئی کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس کی قبر پہ اس کی قبر پہ جو ہے رحمت کی دعا کر رہا ہے. اب اس کے فالوورز وہ کیا سمجھیں گے کہ واقعی یہ بندہ جو تھا ایم عالم ایک مسلمان تھا، جبکہ وہ قادیانی ہے. تو اب آپ خود ہی فیصلہ. اچھا میں اس کا پھر یہ سوال کا جواب ہر قادیانی سے میں پوچھتا ہوں، نو ویسے فرق تو نہیں لگتا یہ تحریک لبیک والوں سے، کہ بتاؤ اس پہنچود نو کون سی تار آئی تھی، کون سی دلیل تھی کہ ایم عالم کی مدد کے لیے ملائکہ آ گئے. اور تیری بہن نو تو عالم دین ہے، گشتی دا پتر. تو اسی طرح سے
ایک اب واجب ہے تحریک کے لبیک کے لوگوں پہ، نمبر 1 وہ ایم ایم عالم کو مسلمان ثابت کریں، نمبر 2 ثابت کریں کہ واقعی اس کے لیے جو ہے نا اس کی مدد کے لیے ملائکہ آگے تھے۔ 1400 سال کے بعد اتنا بڑا شخص، وہ 14 اس کا تو مطلب صحابہ سے بھی بڑا درجہ معاذ اللہ ہو گیا، اس لیے کہ صحابہ کی مدد کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود تھی، یعنی جب فرشتے آئے ہیں وہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے تو ہے، پھر اس کے سامنے کون سا تھا جس کو وہ نبی مانتا؟ مرزا غلام قادیانی کو؟ یار اتنی بڑی گمراہی اور اس ماچوت کو جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تحریک لبیک کا کمانڈر ہے اور اس نے پتہ نہیں بڑی خدمت کی ہے اسلام کی۔ کیا خدمت کی ہے؟ گمراہی پھیلائی ہے۔ اور ہاں تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ثابت نہ کر سکے، جو نہیں کر سکتے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ایم ایم عالم مسلمان تھا، یہ تو ثابت ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ مرزئی تھا، تو پھر یہ اس کے جو فالوور ہیں بتائیں کہ ایک مرزئی کو عاشق رسول کہنا یا اس کو اس کی قبر پہ دعا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اوکے، یہ کیا ہے؟ یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر یہ باتیں کہتے ہیں جی، میں آپ کو ایک اور، میں نے اگرچہ اس کے سارے ریفرنس بھی دیے ہوئے ہیں لیکن آپ دور نہ جائیں، میرے خیال میں ابھی تک اس کے 2-3 بھائی زندہ ہیں۔ ایک کا نام تھا شاید وہ کینیڈا یا امریکہ میں رہتا تھا یا رہتا ہوگا، I don't know if he's still alive، شاہد عالم، جی ایک شاہد عالم اور ایک ساجد احمد، ہاں کوئی اسی قسم کے 2 بھائی آج بھی زندہ ہیں۔ وہ جناب کئی بار تصاویر میں مرزا طاہر جب وہ امریکہ وغیرہ کے دورے پہ جاتا تھا تو وہ وہاں پر ان کے ساتھ دیکھا گیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہاں یار تم نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ قادیانی ہے، کیونکہ اس کے بھائیوں سے ایک ایکس قادیانی نے مجھے بتایا کہ اس کے بھائیوں نے واقعی جو مرزا طاہر جو آتا تھا اور اس کو ملتے تھے یہ وہ، تو بہرحال میں نے تو یعنی اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ تصاویری ثبوت ہے کہ وہ ایم ایم عالم جو ہے وہ قادیان وہ ربوہ میں جا کے تو ان کے سٹیج پہ کھڑا ہو کے تقریریں کر رہا ہے۔ اب تقریر میں کیا کہتا ہوگا؟ یہ کہتا ہوگا کہ میں یہ مرزئی کافر ہیں، ان کی بات کو نہ مانو، یا یہ کہتا ہوگا کہ میں نے 5 جہاز جو ہے وہ مرزا کذاب قادیانی کی دعا سے میں نے گرا دیے، یہی کہتا ہوگا، کہتا تھا، بلکہ اس کے بھی شواہد ہیں کہ جی خلیفہ وقت کی مدد سے میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اور خلیفہ وقت اس وقت کون تھا؟ مرزا محمود تھا، اس کا بیٹا تھا میرے خیال میں، یا مرزا ناصر، نہیں میرا خیال مرزا محمود تھا، تو ان دونوں خبیثوں میں سے ایک تھا۔ تو یہ کنفیشن ہے اس کی تقریر کے اندر کہ میں نے یہ جو کارنامہ انجام دیا ہے مرزئی خلیفہ کی دعا سے دیا ہے۔ او تیری پان نو گشتی دے پترا مرتد کتے حرام زادے، تو ان کو مسلمان کہتا ہے؟ یار میں بات تو پھر لمبی ہو جائے گی، اب کوئی حلالی بنے، پھر میں علماء سے بھی پوچھتا ہوں، بول دینا کیڑا گئے کیا جماعت ہے ان کی جو بھی ہے، وہ کوکب نورانی بولنا، تو کی کہنا ہے کہ واقعی تو بھی ماننا میں، ویسے تیرا ابا تے مرزیاں دے نال چنگے تعلقات رہا سی، اوے اے تے بول کہ فرشتے 1400 سال بعد صرف ایم ایم عالم دی مدد آستے آئے سن۔ مسلمانوں نے کنے جہاد کیتے نے 1400 سال ہسٹری دے وچ، تے وہ پہنچود بدبخت کی کہہ رہے ہیں کہ ایک مرزئی آستے آ گئے سن، لیکن تسی نہیں بولو گے، تسی کسے کلوں کا ہٹو۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ اب قوم کے سامنے ہیں، چھوٹی ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کا ایک اور بھی نیکسٹ ٹائم جو میں بتاؤں گا کہ اچھا
یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو نہیں پتا تھا. تو پھر عالم دین کی سیدھا ہویا ہے. عالم تے ہوئے جن پتا ہوئے چیزاں دا بہن چودو تسی ان مجدد دین بنا دیو ہاں اس لنگڑے بہن چود نو. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ, چلو مان لیا وہ تو میں تو مانتا ہوں وہ جاہل تھا, بلکہ بعد عقیدہ بھی تھا قادیانی, اور یقیناً تمام شواہد یہ تمام راستے اس کے قادیانی ہونے کے طرف جا رہے ہیں. پیدائشی اگر نہیں بھی تھا تو اس نے مرزیوں کو عاشق رسول کہہ کے کافر ہوا, کافر ہوا, کافر ہوا, شک نہیں ہے, جرا شک کرے وہ بھی کافر. تو جب یہ زندہ سی ہے پہن چود, میں نے تقریروں میں تحریروں میں کھول کھول کے بتایا, اوے دلے, او حرام زادے قادیانی, خادم قادیان, اوے معافی مانگ پہن چود, اعلانیہ توبہ کر کے تمہاری غلطی سے. اس نے سنا, اس کو معلوم ہوا, پھر بھی توبہ اللہ نے اس کو یہ رب کے دشمن ہے کہ اللہ نے کہا تجھے توبہ کی فرصت ہی نہیں دینی بہن چود. یہ حال ہے. تو یہ اب کیا کہا جا سکتا ہے. بہرحال گالی میں نے اپنی طور پہ دی ہے, تو اللہ تعالیٰ نہ کس گالی تو کسی کو نہیں دیتا, لیکن میں نے کہا کہ وہ بینچود جو ہے اللہ نے پھر اس کو توفیق ہی نہیں دی اس بینچود کو کہ تو توبہ بھی کر. اگر اللہ کا دوست ہوتا خدا کی قسم توبہ کر کے مرتا. اللہ کا دشمن تھا, اسی لیے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ دیکھو اس کو میں نے توفیق ہی نہیں دینی کہ یہ توبہ کرے اپنی کفریات سے. اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی. تو یہ بہرحال آئے کوئی, اور ہاں میری بات سننے کے بعد یا تو شرعی طریقے کے مطابق ایم عالم کو وہ مسلمان ثابت کریں کہ اس کی مدد جو ہے وہ فرشتوں نے کی ہے 1400 سال کے بعد, ثابت کریں کہ یہ جو ہے خادم قادیان نے اس کی قبر پہ رحمت کی دعا کی, تو یہ کوئی کفر نہیں ہے قادیانی کی قبر کے دعا کرنا. بے خبری تھی چلو مان لیا, پھر بھی اس کو عالم نہ پھر کہو, تو کیونکہ وہ جاہل تھا, جاہل ہی ایسی بات کہہ سکتے ہیں. چلو لیکن بعد میں تو کلیئر ہو گیا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ہر تحریک لبیک کے افراد پر, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ ہیں یا خادم قادیان کے ساتھ ہیں. یہ معاملہ ان پر چھوڑتا